أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ۔ سورۃ الجاثیہ۔ سورہ جاثیہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتارنا کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمتوں والا۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں ماننے والوں کے واسطے، اور تمہارے بنانے میں اور جس قدر پھیلا رکھے ہیں جانور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں، اور بدلنے میں رات دن کے، اور وہ جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اور بدلنے میں ہواؤں کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں اللہ کی، ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک، پھر کون سی بات کو اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر مانیں گے؟ خرابی ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لیے کہ سنتا ہے باتیں اللہ کی کہ اس کے پاس پڑھی جاتی ہیں، پھر ضد کرتا ہے غرور سے گویا سنا ہی نہیں۔ سو خوشخبری سنا دے اس کو ایک عذاب دردناک کی، اور جب خبر پائے ہماری باتوں میں سے کسی کی اس کو ٹھہرائے ٹھٹھا، ایسوں کو ذلت کا عذاب ہے۔ پرے ان کے دوزخ ہے، اور کام نہ آئے گا ان کے جو کمایا تھا ذرا بھی، اور نہ وہ کہ جن کو پکڑا تھا اللہ کے سوائے رفیق، اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ یہ سجھا دیا، اور جو ممکن ہے اپنے رب کی باتوں سے ان کے لیے عذاب ہے ایک بلا کا دردناک۔ خلاصہ تفسیر۔ حامیم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے،
اور جب یہ ایسی کتاب ہے تو اس کے مضامین کو خوب توجہ سے سننا چاہیے۔ چنانچہ اس مقام پر ایک مضمون تو توحید کا ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے استدلال کے لیے بہت سے دلائل قدرت اور توحید کے ہیں، اور اسی طرح خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین پر پھیلا رکھا ہے نیز دلائل قدرت و توحید ہیں ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح یکی بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اسی طرح اس معدہ رزق میں جس کو اللہ تعالی نے آسمان سے اتارا، مراد بارش ہے، پھر اس بارش سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہوئے پیچھے، اور اسی طرح ہواؤں کے بدلنے میں با اعتبار سمت اور کیفیت کے کہ کبھی پروا ہے کبھی پچھوا، کبھی گرم ہے کبھی سرد۔ غرض ان سب چیزوں میں دلائل قدرت و توحید موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اس سے توحید پر استدلال کا طریقہ پارہ دوم ان فی خلق السماوات میں گزر چکا ہے، اور دوسرا مضمون نبوت کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی دلیل معجز کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ اور اس کی ایسی آیتوں کے بعد اور کون سی بات اس سے بڑھ کر ہوگی جس پر یہ لوگ ایمان لاویں گے۔ اور تیسرا مضمون آخرت کا ہے جس میں ان مخالفین حق کو سزا بھی ہوگی، جس کا بیان یہ ہے کہ بڑی خرابی ہوگی ہر ایسے شخص کے لیے جو عقائد سے متعلق اقوال میں جھوٹا ہو اور اعمال میں نافرمان ہو، باوجود یہ کہ خدا کی آیتوں کو سنتا بھی ہے جبکہ وہ اس کے روبرو پڑھی جاتی ہیں، اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، اور اس شخص کی شرارت کا یہ حال ہے کہ جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہونے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جن آیتوں کو تلاوت میں سنتا ہے ان کی بھی تکذیب کرتا ہے، اور جن آیتوں کی ویسے ہی خبر سن لیتا ہے ان کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ غرض تکذیب آیات میں بہت بڑھا ہوا ہے۔ آگے اس عذاب کی تعیین ہے، یعنی ان کے آگے جہنم آ رہا ہے، اور اس وقت نہ تو ان کے وہ چیزیں ذرا کام آویں گی جو دنیا میں کما گئے تھے، اس میں اموال اور اعمال سب آ گئے، اور نہ وہ کام آویں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز اور معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اور وجہ اس عذاب کی یہ ہے کہ یہ قرآن سر تا سر ہدایت ہے اور واجب التسلیم ہے، اور اس کا مقتضا یہی ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی ان آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ معارف و مسائل، یہ پوری صورت مکی ہے، صرف ایک قول یہ ہے کہ آیت قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ مدنی ہے اور باقی مکی، لیکن جمہور کے قول کے مطابق پوری صورت قبل الہجرہ ہی نازل ہوئی ہے، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا بنیادی مضمون عقائد ہی کی اصلاح ہے۔ چنانچہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد ہی کو مختلف طریقوں سے مدلل کیا گیا ہے۔ خاص طور سے آخرت کے اثبات کے دلائل، منکرین کے شبہات اور دہریوں کی تردید اس میں زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان آیات سے توحید کا اثبات مقصود ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیتیں دوسرے پارے کے رکوع ان فی خلق السماوات والارض میں گزر چکی ہیں، وہیں ان کی مفصل تفسیر مذکور ہے، اور یہ بھی کہ ان چیزوں سے توحید کیوں کر ثابت ہوتی ہے۔ دونوں مقامات میں عنوان کا جو تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس سے متعلق نکات اہل علم امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہاں کائنات کی مختلف نشانیاں بیان فرما کر ایک جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تیسری جگہ ارشاد ہے کہ عقل رکھنے والوں
کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں اسلوب کے تنوع کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نشانیوں سے پورا فائدہ تو وہی اٹھا سکتے ہیں جو ایمان لے آئیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو خواہ فوراً ایمان نہ لائیں لیکن ان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں توحید پر دلالت کرتی ہیں، توحید پر دلالت کر رہی ہیں، کیونکہ یہ یقین کسی نہ کسی دن ایمان کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو خواہ فی الحال نہ مومن ہو نہ یقین رکھنے والے لیکن عقل سلیم رکھتے ہوں اور ان میں بصیرت کے ساتھ غور کریں، کیونکہ عقل و بصیرت کے ساتھ جب بھی ان نشانیوں پر غور کیا جائے گا بالآخر اس سے ایمان و یقین ضرور پیدا ہو کر رہے گا۔ ہاں جو لوگ عقل سلیم نہ رکھتے ہوں یا ان معاملات میں عقل کو تکلیف دینا ہی گوارا نہ کریں، ان کے سامنے ہزار دلائل پیش کر لیجئے، سب ناکافی رہیں گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بڑی خرابی ہوگی اس شخص کے لیے جو جھوٹا اور نافرمان ہو۔ اس آیت کی شان نزول میں متعدد روایات ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، بعض میں ہے کہ حارث بن کلدہ کے بارے میں، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ابو جہل اور اس کے اصحاب ہیں۔ اور در حقیقت قرآنی مفہوم کی تشریح کے لیے کسی ایک شخص کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں، کل کا لفظ بتا رہا ہے کہ خواہ نزول آیت کے پس منظر میں یہ تینوں افراد ہوں لیکن مراد ہر وہ شخص ہے جو ان جیسی صفات کا حامل ہو۔ من ورائہم جہنم، وراء کا لفظ عربی میں پیچھے کے لیے زیادہ اور سامنے کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہاں سامنے کے معنی قرار دیے ہیں۔ چنانچہ خلاصہ تفسیر میں ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے، البتہ بعض مفسرین نے پیچھے کے معنی لیے ہیں اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ دنیا میں جس نخوت و تکبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس کے پیچھے یعنی بعد میں جہنم آنے والی ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بعمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ اللہ وہ ہے جس نے بس میں کر دیا تمہارے دریا کو کہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے، اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم حق مانو، اور کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کو اپنی طرف سے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو دھیان کرتے ہیں، کہہ دے ایمان والوں کو درگزر کرے ان سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ وہ سزا دے ایک قوم کو بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ جس نے بھلا کام کیا تو اپنے واسطے، اور جس نے برا کیا سو اپنے حق میں، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ خلاصہ تفسیر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے دریا کو مسخر قدرت بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ ان کشتیوں میں سفر کر کے تم اس کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ وہ روزی حاصل کر کے تم شکر کرو، اور اسی طرح جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے یعنی اپنے حکم اور فضل سے مسخر قدرت بنایا تاکہ تمہارے منافع کا سبب ہو۔
بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلائل قدرت ہیں جو غور کرتے رہتے ہیں، اور کفار کی شرارتوں پر بعض اوقات مسلمانوں کو غصہ آ جایا کرتا تھا، آگے ان کو درگزر کرنے کا حکم ہے۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالی کے معاملات یعنی آخرت کی جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالی ایک قوم کو یعنی مسلمانوں کو ان کے اس عمل نیک کا اچھا صلہ دے، کیونکہ وہاں کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع و ثواب کے لیے کرتا ہے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ پھر سب نیک اور بد کام کرنے کے بعد تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پس وہاں تم کو تمہارے اچھے اعمال و اخلاق کا بہترین صلہ اور تمہارے مخالفین کو ان کے کفر و معاصی پر بدترین سزا دی جائے گی، لہذا تم کو یہاں درگزر ہی مناسب ہے۔ معارف و مسائل۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ۔ قرآن کریم میں فضل تلاش کرنے سے مراد عموماً کسب معاش کی جد و جہد ہوتی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمندر میں کشتی رانی پر اس لیے قدرت دی گئی تاکہ اس کے ذریعے تم تجارت کر سکو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فضل تلاش کرنے کا کشتی رانی سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ یہ تسخیر بحر کی ایک مستقل قسم ہو، اور مطلب یہ ہو کہ سمندر میں ہم نے بہت سی نفع بخش چیزیں پیدا کر کے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم انہیں تلاش کر کے نفع اٹھاؤ۔ چنانچہ جدید سائنس کی روح سے یہ معلوم ہے کہ سمندر میں اس قدر معدنی ذخائر اور زمین کی پوشیدہ دولتیں ہیں کہ اتنی خشکی میں بھی نہیں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالی کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے۔ اس آیت کے شان نزول میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مکہ مکرمہ میں کسی مشرک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دشنام ترازی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بدلے میں اسے کچھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے مطابق یہ آیت مکی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے مریسی نامی ایک کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا۔ اس نے اپنے غلام کو کنویں سے پانی بھرنے کے لیے بھیجا، اسے واپسی میں دیر ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی کو اس وقت تک پانی بھرنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشکیزیں نہیں بھر گئے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہم پر اور ان لوگوں پر تو وہی مثل صادق آتی ہے، اپنے کتے کو موٹا کرو تو وہ تم کو کھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ تلوار سنبھال کر عبداللہ بن ابی کی طرف چلے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے مطابق یہ آیت مدنی ہے۔ ان روایتوں کی اسنادی تحقیق سے اگر دونوں کی صحت ثابت ہو تو دونوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ دراصل یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، پھر جب غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر اسی سے ملتا جلتا واقعہ پیش آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس موقع پر بھی تلاوت فرما کر واقعے کو اس پر بھی منطبق فرمایا۔ اور شان نزول کی روایات میں ایسا بکثرت ہوا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یاد دہانی کے لیے غزوہ بنو المصطلق کے واقعے میں دوبارہ یہ آیت لے کر آئے ہوں کہ یہ موقع اس آیت پر عمل کرنے کا ہے۔ اصول تفسیر کی اصطلاح میں اسے نزول مکرر کہا جاتا ہے، اور آیت میں ایام اللہ کے لفظ سے مراد بیشتر مفسرین کے نزدیک اللہ تعالی کے وہ معاملات ہیں جو وہ آخرت میں انسانوں کے ساتھ کرے گا، یعنی جزا و سزا، کیونکہ ایام کا لفظ واقعات و معاملات کے معنی میں عربی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔
یہاں دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی کہ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ مشرکین سے درگزر کریں. اس کے بجائے یوں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالی کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے. اسے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ان لوگوں کو اصل سزا آخرت میں دی جائے گی، اور چونکہ یہ لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے اس لیے یہ سزا ان کے لیے غیر متوقع اور اچانک ہوگی، اور غیر متوقع تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو پہنچنے والا عذاب بہت سخت ہوگا، اور اس کے ذریعے ان کی تمام بدعنوانیوں کا پورا پورا بدلہ لے لیا جائے گا. دنیا میں آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی گرفت کی فکر نہ کیجیے. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت کا حکم جہاد کے احکام نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا، لیکن بیشتر محقق مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت کا جہاد کے حکم سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو عام معاشرت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتقام نہ لینے کی تعلیم ہے جو ہر زمانے کے لیے عام ہے، اور آج بھی اس کا حکم باقی ہے، لہذا اسے منسوخ قرار دینا درست نہیں. خصوصاً اگر اس کا شان نزول غزوہ بنو المصطلق کا واقعہ ہو تو آیات جہاد اس لیے ناسخ نہیں بن سکتی کیونکہ آیات جہاد اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری اور کھانے کو دیں ستھری چیزیں، اور بزرگی دی ان کو جہاں پر، اور دیں ان کو کھلی باتیں دین کی. پھر انہوں نے پھوٹ جو ڈالی تو سمجھ آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے. بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ جھگڑتے تھے. پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک رستے پر دین کے کام کے، سو تو اسی پر چل اور مت چل خواہشوں پر نادانوں کی. وہ ہرگز کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے ذرا بھی، اور بے انصاف ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اللہ رفیق ہے ڈرنے والوں کا. یہ سوجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے اور راہ کی، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. خلاصہ تفسیر، اور نبوت کوئی انوکھی چیز نہیں جو اس کا انکار کیا جائے. چنانچہ اس کے قبل ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب آسمانی اور حکمت یعنی علم، احکام اور نبوت دی تھی، یعنی ان میں انبیاء پیدا کیے تھے، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی تھی. اس طرح کے میدان تیہ میں من و سلوہ نازل کیا اور ان کو ملک شام کا مالک بنایا جو برکات ارضیہ کا معدن ہے. اور ہم نے بعض امور میں مثلا سمندر کو چیر دینا، ابر کا سایہ کرنا وغیرہ ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دیں، یعنی ان کو بڑے سوری معجزات دکھلائے، غرض حسی، معنوی، علمی، ہر طرح کی نعمتیں دیں. سو چاہیے تو یہ تھا کہ خوب اطاعت کرتے، مگر انہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا بوجہ آپس کی زدہ زدی کے، جس کا بیان پارہ دوم رکوع سل بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو علم اختلافات ختم کرنے کا سبب ہونا چاہیے تھا، انہوں نے نفسا نفسی کی وجہ سے الٹا
اسے اختلاف کا موجب بنا لیا، سو آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں عملی فیصلہ کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں دور نبوت ختم ہونے کے بعد ہم نے آپ کو نبوت دی اور آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے، یعنی عمل میں بھی اور تبلیغ میں بھی، اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیے، یعنی ان کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں اور اسی لیے یہ طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں تاکہ آپ تنگ ہو کر تبلیغ چھوڑ دیں۔ سو آپ سے گویا احتمال نہیں مگر امر تبلیغ کے اہتمام کے لیے آپ کو پھر اس کا حکم ہوتا ہے۔ آگے اسی طرز پر اس حکم کی علت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے، بس ان کا اتباع نہ ہونے پائے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا کہنا مانتے ہیں، اور اللہ دوست ہے اہل تقوی کا، اور اہل تقوی اس کا کہنا مانا کرتے ہیں۔ سو جب آپ ظالم نہیں ہیں بلکہ سردار متقین ہیں تو آپ کو ان کی اتباع سے کیا نسبت؟ البتہ احکام الہی کی اتباع سے خاص نسبت ہے، غرض آپ صاحب نبوت و شریعت حقہ ہیں، اور یہ قرآن جو آپ کو ملا ہے عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین یعنی ایمان لانے والوں کے لیے بڑی رحمت کا سبب ہے۔ معارف و مسائل۔ ان آیات کا موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، اور اس کے ضمن میں کفار کی لسانیوں پر آپ کی تسلی بھی فرمائی گئی ہے۔ ان ربک یقضی بینہم، یہاں تک کہ مضمون آیات سے دو باتیں مستفاد ہوئیں، ایک تو بنی اسرائیل کو کتاب و نبوت دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید، دوسرے آپ کی تسلی کہ بنی اسرائیل کو اختلاف کی جو وجہ پیش آئی تھی وہی آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ اختلاف کرنے میں پیش آئی ہے، یعنی حب دنیا اور حسد و نفسانیت۔ یہ نہیں کہ آپ کے دلائل میں کچھ کمی ہو، بس آپ غم نہ کریں، پچھلی امتوں کی شریعتوں کا حکم ہمارے لیے۔ ثم جعلناك على شریعت من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اسلام کے کچھ تو اصولی عقائد ہیں، مثلا توحید و آخرت وغیرہ، اور کچھ عملی زندگی سے متعلق احکام ہیں۔ جہاں تک اصولی عقائد کا تعلق ہے وہ تو ہر نبی کی امت میں یکساں رہے ہیں اور ان میں کبھی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن عملی احکام مختلف انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں۔ آیت مذکورہ میں انہی دوسری قسم کے احکام کو دین کے ایک خاص طریقے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے فقہا نے اس آیت سے نتیجہ نکالا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکام واجب العمل ہیں۔ پچھلی امتوں کو جو احکام دیے گئے تھے وہ ہمارے لیے اس وقت تک واجب العمل نہیں ہے جب تک قرآن و سنت سے ان کی تائید نہ ہو جائے۔ پھر تائید کی ایک شکل تو یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں صراحتاً یہ فرمایا گیا ہو کہ فلاں نبی کی امت کا یہ حکم ہمارے لیے بھی واجب العمل ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پچھلی امت کا کوئی حکم بطور تحسین و مدح بیان فرمائیں اور اس کے بارے میں یہ نہ فرمائیں کہ یہ حکم ہمارے زمانے میں منسوخ ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی جاری ہے، اور در حقیقت اس حکم کا واجب العمل ہونا بھی اس صورت میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جز ہونے کی حیثیت ہی سے ہوتا ہے۔ یہاں اتنی بات مسئلے کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہے، تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو برابر ان لوگوں کی جو کہ یقین لائے اور کیے بھلے کا، ایک سا ہے ان کا جینا اور مرنا۔ برے دعوے ہیں جو کرتے ہیں،
اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہیے، اور تاکہ بدلہ پائے ہر کوئی اپنی کمائی کا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ خلاصہ تفصیل، یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ جو برے برے کام، کفر و شرک و ظلم و معصیت کرتے رہتے ہیں، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یعنی مومنین کا مرنا جینا بائیں معنی یکساں ہو جائے کہ جس طرح زندگی میں لذتوں سے بہرہ اندوز نہ ہوئے، اسی طرح موت کے بعد بھی محروم رہیں، اور اسی طرح کافروں کا مرنا جینا بھی بائیں معنی یکساں ہو جائے کہ جیسے اس زندگی میں عذاب اور تکلیفوں سے بچے رہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی عذاب سے معمون رہیں۔ مطلب یہ کہ انکار معاد سے یہ لازم آتا ہے کہ اطاعت شعار بندوں کو کہیں اطاعت کا پھل نہ ملے اور مخالفین پر کبھی مخالفت کا وبال نہ پڑے۔ یہ برا حکم لگاتے ہیں، اور اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان عظیم الشان مخلوقات کی تخلیق پر قدرت مشاہدہ میں آ جانے سے ہر ذی عقل یہ بھی سمجھ لے گا کہ جو پہلی مرتبہ ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ ان کو فنا کر کے دوبارہ بھی اسی طرح موجود کر سکتا ہے، جس سے قیامت و آخرت کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں پورا بدلہ ہے نہیں، اس لیے آخرت کا ہونا ضروری ہو گیا، اور اس بدلے میں ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ معارف و مسائل، عالم آخرت اور اس میں جزا و سزا عقلاً ضروری ہے۔ مذکورہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت کا حاصل ایک عقلی استدلال ہے روز جزا کے ضروری ہونے پر۔ وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہر شخص کے مشاہدے میں ہے، کسی کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں کہ دنیا میں اچھے برے اعمال کا بدلہ پورا نہیں ملتا، بلکہ عام طور سے کفار، فجار دولت دنیا اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت شعار بندے فقر و فاقہ اور مصائب و آفات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول تو دنیا میں بد کردار مجرموں کے جرم کا علم ہی اکثر نہیں ہوتا، علم بھی ہو گیا تو اکثر پکڑے نہیں جاتے، کبھی پکڑے بھی گئے تو حلال حرام جھوٹ سچ کی پرواہ کیے بغیر سزا سے بچنے کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور سینکڑوں میں کسی ایک کو سزا ہو بھی گئی تو وہ بھی اس کے عمل کی پوری سزا نہیں ہوتی۔ اس طرح خدا تعالی کے باغی اپنی خواہشات کے پیرو اس دنیا کی زندگی میں دن دناتے پھرتے رہتے ہیں، اور بیچارے مومن پابند شریعت بہت سی دولت اور لذتوں کو تو حرام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور مصائب و آفات سے بچنے کے لیے بھی صرف جائز طریقے اختیار کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں ان کا بڑی راحتوں اور لذتوں سے محروم رہنا ظاہر ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اعمال کی پوری جزا نہیں ملتی، تو اب اگر اس دنیا کے بعد دوسرا عالم آخرت اور اس میں دوبارہ زندگی اور جزا و سزا کا نفاذ نہ ہو، تو پھر دنیا میں کسی چوری، ڈاکے، زنا، قتل وغیرہ کو جرم کہنا حماقت کے سوا کیا ہے؟ یہ لوگ تو اکثر دنیا میں بڑی کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ ایک چور ڈاکو رات بھر میں اتنی دولت حاصل کر لیتا ہے جو ایک گریجویٹ سالوں کی ملازمت اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اگر آخرت اور اس کا حساب کتاب کچھ نہ ہو تو اس چور ڈاکو کو اس شریف گریجویٹ سے بہتر اور افضل کہنا پڑے گا، اور کوئی ذی عقل گوارا نہیں کر سکتا۔ رہا یہ کہنا کہ ان لوگوں پر دنیا میں سخت سزائیں ہر حکومت میں مقرر ہیں، مگر آج کل کا تجربہ یہ بتلا رہا ہے کہ مجرم صرف وہ پکڑا جاتا ہے جو بے وقوف ہو۔ ہوشیار عادی مجرم کے لیے سزا سے بچنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ایک رشوت ہی کا چور دروازہ ان کے فرار کے لیے کافی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ دنیا میں کوئی بھلائی برائی نیکی بدی کوئی چیز نہیں، اپنا مطلب جس طرح حاصل ہو وہ عین ثواب ہے، مگر اس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں، اور جب نیکی بدی کا امتیاز تسلیم کیا جائے تو پھر دونوں کا انجام برابر رہے، بلکہ بد اور مجرم نیک سے زیادہ آرام میں رہے، اس کی برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اسی کو قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجرم اور غیر مجرم دونوں کو دنیا و آخرت میں برابر کر دیا جائے؟ سواء محیاہم ومماتہم، یہ نہایت احمقانہ فیصلہ ہے۔ جبکہ دنیا میں نیکی بدی کی جزا سزا پوری نہیں ملتی، تو آخرت کی دوسری زندگی اور اس میں جزا سزا ہونا لازمی ہے۔ دوسری آیت میں بھی اسی مضمون کی تکمیل کے لیے فرمایا گیا وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
یعنی ظلم و جور کے مٹانے اور انصاف قائم کرنے کے لیے روز جزا ہونا ضروری ہے۔ رہا یہ شبہ کہ دنیا ہی میں ہر عمل کا بدلہ اچھا یا برا کیوں نہ نمٹا دیا گیا، یہ اس حکمت تکوینی کے خلاف ہے کہ اس عالم کو حق تعالی نے دار العمل اور دار الامتحان بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ واللہ اعلم۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بھلا دیکھ تو جس نے ٹھہرا لیا اپنا حاکم اپنی خواہش کو اور راہ سے بچلا دیا اس کو اللہ نے جانتا بوجھتا اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور دل پر اور ڈال دی اس کی آنکھ پر اندھیری، پھر کون راہ پر لائے اس کو اللہ کے سوائے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں، بس یہی ہے ہمارا جینا دنیا کا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم جو مرتے ہیں سو زمانے سے، اور ان کو کچھ خبر نہیں اس کی، محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری آیتیں کھلی کھلی اور کچھ دلیل نہیں ان کی مگر یہی کہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ کہ اللہ ہی جلاتا ہے تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر اکٹھا کرے گا تم کو قیامت کے دن تک، اس میں کچھ شک نہیں، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ خلاصہ تفصیل۔ سو کیا توحید و آخرت کے ان واضح بیانات کے بعد آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے کہ جو دل میں آتا ہے اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور خدا تعالی نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے کہ حق کو سنا اور سمجھا بھی مگر نفسانی خواہش کی پیروی سے گمراہ ہو گیا، اور خدا تعالی نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی نفس پرستی کی بدولت قبول حق کی صلاحیت نہایت کمزور ہو گئی۔ سو ایسے شخص کو بعد خدا کے گمراہ کر دینے کے کون ہدایت کرے؟ اس میں تسلی بھی ہے، آگے ان منکرین کو زجر کے طور پر خطاب ہے کہ کیا تم ان بیانات کو سن کر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی ایسا سمجھنا جو نافع ہو، اگرچہ عام معنی کے اعتبار سے سمجھتے تھے، اور یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے اور کوئی زندگی آخرت میں نہیں ہے، ہم یہی ایک مرنا مرتے ہیں اور یہی ایک جینا جیتے ہیں۔ مقصود یہ کہ موت کی طرح زندگی بھی دنیا کے ساتھ خاص ہے، دنیا ہی کے ساتھ خاص ہے، اور ہم کو صرف زمانے کی گردش سے موت آ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی قوتیں خرچ ہوتی رہتی ہیں اور ان اسباب طبعیہ سے موت آ جاتی ہے، اور اسی طرح حیات کا سبب بھی امور طبعیہ ہے۔ پس جب موت و حیات اسباب طبعیہ کے تابع ہیں اور اسباب طبعیہ آخرت کی زندگی کا تقاضا نہیں کرتے تو آخرت کی زندگی نہ ہوگی، اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں۔
یعنی اخروی زندگی کی نفی پر کوئی دلیل نہیں اور نہ اہل حق کی دلیل کا وہ کچھ جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت اس بارے میں ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو مطلوب ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ان کا اس پر بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے سامنے لے آؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور اس جواب کے سوا اور جواب نہیں دے سکتے، مثلا یہ کہ کسی دلیل عقلی سے اس کا عقلاً محال ہونا ثابت کر دیتے۔ آپ ان کے جواب میں یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس کے وقوع میں ذرا شک نہیں تم کو زندہ کر کے جمع کرے گا۔ پس دعویٰ اس روز میں زندہ کرنے کا ہے، اور دنیا میں مردوں کو زندہ نہ کرنے سے اس روز میں زندہ نہ کرنے کی نفی لازم نہیں آتی، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور بلا دلیل حق کا انکار کرتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی وہ شخص جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کافر اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا یا معبود نہیں کہتا، مگر قرآن کریم کی آیت نے یہ بتلایا کہ عبادت در حقیقت اطاعت کا نام ہے۔ جو شخص خدا کی اطاعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اختیار کرے وہ ہی اس کا معبود کہلائے گا۔ تو جس شخص کو حلال و حرام اور جائز ناجائز کی پرواہ نہ ہو، خدا تعالی نے جس کو حرام کہا ہے وہ اس میں خدا کا حکم ماننے کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرے تو گو وہ اپنے نفس کو زبان سے اپنا معبود نہ کہے، مگر حقیقتاً وہی اس کا معبود ہوا۔ اس میں خواہشات نفسانی کو بتوں سے تعبیر کیا ہے، جس نے اپنی خواہشات کو ہی امام و مقتدا بنا لیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، تو گویا یہ خواہشات ہی اس کے بت ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زیر آسمان دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک ہوا ہے، یعنی خواہش نفسانی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانشمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے۔ دانشمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے، اور فاجر وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے اور اس کے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا رہے۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہاری بیماری تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، ہاں اگر تم ان کی مخالفت کرو تو یہ بیماری ہی تمہاری دوا بھی ہے۔ یہ سب روایات قرطبی سے لی گئی ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، لفظ دہر دراصل اس تمام مدت کے مجموعے کا نام ہے جو اس عالم کی ابتدا سے انتہا تک ہے، اور کبھی بہت بڑی مدت کو بھی دہر کہہ دیا جاتا ہے۔ کفار نے ایک قول بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ہماری موت و حیات کا خدا کے حکم و مشیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسباب طبیعیہ کے تابع ہے، جس کا مشاہدہ موت کے متعلق تو سب کرتے ہیں کہ اعضائے انسانی اور اس کی قوت استعمال کے سبب گھٹتی رہتی ہیں، اور ایک زمانہ اعتراض گزر جانے کے بعد وہ بالکل معطل ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نام موت ہے۔ اسی پر حیات کو بھی قیاس کر لو کہ وہ بھی کسی خدائی حکم سے نہیں بلکہ معدے کی طبعی حرکتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ دہر یا زمانے کو برا کہنا اچھا نہیں۔ کفار و مشرکین زمانے کی گردش ہی کو ساری کائنات اور ان کے سارے حالات کی علت قرار دیتے تھے اور اسی کی طرف منسوب کرتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ در حقیقت یہ سب افعال اللہ جل شأنہ کی قدرت و ارادے سے ہوتے ہیں، اسی لیے احادیث صحیحہ میں دہر یا زمانے کو برا کہنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ کفار جس وقت کو دہر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں در حقیقت وہ قوت و قدرت حق تعالی ہی کی ہے،
اس لیے دہر کو برا کہنے کا نتیجہ در حقیقت خدا تعالی تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہر کو برا نہ کہو، کیونکہ دہر در حقیقت اللہ ہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جاہل جس کام کو دہر کا کام کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی قوت و قدرت کا کام ہے، دہر کوئی چیز نہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دہر اللہ تعالی کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، کیونکہ یہ مجازن اللہ تعالی کو دہر کہا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خراب ہوں گے جھوٹے۔ اور تو دیکھے ہر فرقے کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس، آج بدلہ پاؤ گے جیسا تم کرتے تھے۔ یہ ہمارا دفتر ہے، بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک، ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔ سو جو یقین لائے ہیں اور بھلے کام کیے سو ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت میں۔ یہ جو ہے یہی ہے صریح مراد ملنی۔ اور جو منکر ہوئے، کیا تم کو سنائی نہ جاتی تھیں باتیں میری، پھر تم نے غرور کیا اور ہو گئے تم لوگ گنہگار۔ اور جب کہیے کہ وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں، تم کہتے تھے ہم نہیں سمجھتے کیا ہے قیامت، ہم کو آتا تو ہے ایک خیال سا اور ہم کو یقین نہیں ہوتا۔ اور کھل جائیں ان پر برائیاں ان کاموں کی جو کیے تھے، اور الٹ پڑے ان پر وہ چیز جس پر ٹھٹھا کرتے تھے۔ اور حکم ہوگا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور گھر تمہارا دوزخ ہے اور کوئی نہیں تمہارا پروردگار۔ یہ تم پر اس واسطے کہ تم نے پکڑا اللہ کی باتوں کو ٹھٹھا اور بہکے رہے دنیا کی زندگانی پر، سو آج نہ ان کو نکالنا منظور ہے وہاں سے اور نہ ان سے مطلوب ہے توبہ۔ سو اللہ ہی کے واسطے ہے سب خوبی، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب سارے جہاں کا۔
اور اسی کے لیے برائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر، اور اوپر جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی تم کو جمع کرے گا، تو اس کو کچھ مشکل نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جو چاہے تصرف کرے، پس تمہیں موت کے بعد زندہ کر کے جمع کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑیں گے، اور آپ اس روز ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ مارے خوف کے زانوں کے بل گر پڑیں گے۔ ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے اعمال کے حساب کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ مطلب ہے نامہ اعمال کی طرف بلانے کا، ورنہ نامہ اعمال تو خود ان کے پاس ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال ہمارا لکھایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے، یعنی تمہارے اعمال کو ظاہر کر رہا ہے، اور ہم دنیا میں تمہارے سب اعمال کو فرشتوں سے لکھواتے جاتے تھے، اور یہ انہی کا مجموعہ ہے۔ سو حساب کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ سو تم نے ان کے قبول کرنے سے تکبر کیا تھا، اور اس وجہ سے تم بڑے مجرم تھے، اور تمہارا یہ حال تھا کہ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ دوبارہ زندہ کر کے جزا و سزا دینے کا حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نہایت بے پرواہی سے کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے۔ صرف سننے سنانے سے محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے، اور ہم کو اس کا یقین نہیں، اور اس وقت ان پر اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں، یعنی رحمت سے محروم کیے دیتے ہیں، جس کو بھلانا مجازن کہہ دیا۔ جیسے تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اور آج سے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ تم نے خدا تعالی کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی، اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ اس میں مشغول ہو کر آخرت سے بالکل غافل بلکہ منکر ہو گئے تھے۔ سو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جائے گا، یعنی اس کا موقع نہ دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں۔ جب یہ تمام مضامین سن لیے تو ان سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، اور آسمان و زمین ہی کی کیا تخصیص ہے، وہ تو پروردگار ہے تمام عالم کا، اور اسی کو بڑائی ہے جس کا ظہور آثار و علامات سے آسمان و زمین میں ہو رہا ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ معارف و مسائل۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً دسوں سے مشتق ہے، جس کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے ہیں، اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ نے فرمایا دسو اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جس میں زمین پر صرف گھٹنے اور پاؤں کے پنجے ٹک جائیں۔ اس طرح کی نشست ہول اور خوف کی وجہ سے ہوگی، اور ظاہر کل امتن کے لفظ سے یہ ہے کہ یہ صورت خوف تمام اہل معاشر، مومن، کافر، نیک و بد سب کو پیش آئے گی۔ اور بعض دوسری آیات اور روایات میں جو محشر کے خوف و فضا سے انبیاء و صلحاء کو مستثنی قرار دیا گیا ہے، یہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دہشت و خوف تھوڑی مدت کے لیے انبیاء و صلحاء پر بھی طاری ہو،
مگر تھوڑی دیر قلیل ہونے کی بنا پر اس کو نہ ہونے کے حکم میں رکھا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل امت سے مراد عام اہل محشر نہ ہوں بلکہ اکثر مراد ہوں، جیسا کہ لفظ کل بعض اوقات اکثر کے لیے بولا جاتا ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے جاثیہ کے معنی ایسی نشست کے کیے ہیں جیسے نماز میں ہوتی ہے، پھر وہ اشکال خود ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نشست خوف کی نہیں ادب کی نشست ہے. کل امت تدعى الى کتابها، کتاب سے مراد اس جگہ اکثر مفسرین کے نزدیک وہ نامہ اعمال ہے جو فرشتے دنیا میں لکھتے رہے تھے، اور اب محشر میں یہ صحائف اعمال اڑا دیے جائیں گے. ہر ایک آدمی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یعنی اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور خود ہی حساب لگا لو کہ تمہیں ان اعمال کا کیا بدلہ ملنا چاہیے. اور اس اعمال نامے کی طرف بلانے کا مطلب ان کے حساب کی طرف بلانا ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں آ چکا ہے. واللہ اعلم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.